1847 میں ایک آئرش اور ٹیسٹ میں جیم مخون نے آئرلینڈ کے کچھ اس طرح سے پکچرز لی۔ ایئرلینڈ کے گلیاں لوگوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ مائیں اپنے بھوکے بچوں کو سینے سے لگا کر اللہ سے روٹی کے چند ٹکڑے مانگ رہی تھی۔ غریبی، بھوک، مایوسی اور موت کے سا بڑیے منڈلا رہے تھے۔ الیفش ٹیٹوفائی مین، جسے گریٹ ہنٹر بھی کہا جاتا ہے، صرف 7 سالوں میں 10 لاکھ الیفش لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ اس پورے آئرلینڈ کی 11% آبادی اس فیمن کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آج تک پورے آئرلینڈ کی آبادی ریکور نہیں ہو سکی۔ اس کے حد سے گزرنے کے بعد بھی کئی سو سال تک ایک غریب اور بیک ورڈ کنٹری ہی رہا۔ لیکن آج اگر آپ دنیا کی امیر ترین ممالک کی لسٹ دیکھیں تو آئرلینڈ آپ کو دوسرے نمبر پر نظر آئے گا۔ آئرلینڈ کو دنیا کا سب سے ایجوکیٹڈ امیر اور ہپیسٹ کنٹری کہا جاتا ہے۔ آئرلینڈ کے اکانومی اتنی سپیڈ سے گرو کر رہی ہے کہ چند سالوں تک آئرلینڈ دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا۔ آئرلینڈ کے پاس نہ تو ناروے اور قطر کی طرح ٹریلینز آف ڈالر کے آئل ریزروز ہیں، نہ ہی اس کی پاپولیشن سنگاپور اور لگزمبرگ کی طرح چھوٹی ہے، نہ ہی اسے سوئٹزرلینڈ کی طرح کوئی تاریخی ایڈوانٹیج ملا ہے۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ بھوک اور موت کے سائے سے نکل کر آئرلینڈ آج اتنا امیر کیسے بن گیا؟ چلتے ہیں 19ویں صدی میں، جب آئرلینڈ میں زندگی انتہائی مشکل تھی۔ اس وقت آئرلینڈ برٹش ایمپائر کے کنٹرول میں تھا، جو اسے اچھا خاصا ایکسپلوٹ کرتی تھی۔ آئرلینڈ کے لوگوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ آئرلینڈ کے 90% اکنامی ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ تھی، اور آئرلینڈ کی قریباً 80% زمین پر ایک ہی چیز اگا جاتی تھی، اور وہ تھی پوٹیٹو، جسے ہم آلو بھی کہتے ہیں۔ 17ویں صدی میں آئرلینڈ پوٹیٹو کلٹیویٹ کرنے والا یورپ کا پہلا ریجن تھا۔ پوٹیٹو ہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے پورے آئرلینڈ کی آبادی یورپ میں تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ 1700 صدی میں آئرلینڈ کی آبادی 3 میں یعنی 30 لاکھ تھی۔ یہ 100 سالوں میں بڑھ کر 5 ملین ہو گئی، اور پھر قحط آنے سے پہلے 1840 میں آئرلینڈ کی پاپولیشن 8 ملین تک جا پہنچی تھی۔ صرف 150 سالوں میں 266% کی پاپولیشن بڑھ چکی تھی۔ پاپولیشن گروتھ ویٹ اس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی پوٹیٹو۔ آلو کی 1 ایکڑ کی فصل اور گائے کے دودھ ایک پوری آئرش فیملی کو پالنے کے لیے کافی تھا، اور کیونکہ وہ کہیں بھی آسانی سے اگایا جا سکتا تھا، وہ بھی کافی بڑی کوانٹٹی میں، تو یہ بہت جلد آئرلینڈ کی فیملی کا مین فوڈ سورس بن گیا، اور یہی چیز آئرلینڈ کی فیملی کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے والی تھی۔ آئرلینڈ کی آبادی صرف ایک کھانے پر ڈیپینڈنٹ ہو چکی تھی، اور اسی لیے جب 1845 میں آئرلینڈ میں قحط پڑا تو پوری فصلیں تباہ ہونا شروع ہوئی، تو لاکھوں کے حساب سے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اب لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی تھی، اور ابھی تک آئرلینڈ اس کے ایفیکٹ سے باہر نہیں نکل سکا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ 1840 میں آئرلینڈ کی آبادی تھی 8 ملین۔ 1845 میں آئرلینڈ پر زبردست فیمن آیا، جس کی وجہ سے پوٹیٹو کی قریب 40% فصلیں تباہ ہو گئی، اور 1 سال بعد 1840 میں آلو کی ساری فصلیں تباہ ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کے پاس کھانے کی صرف ایک ہی چیز ہو اور وہ بھی بالکل ختم ہو جائے تو کیا حشر ہوگا۔ اس سارے عرصے میں برٹش ایمپائر نے آئرلینڈ کی بالکل بھی کوئی مدد نہیں کی۔ صرف 10 سالوں میں آئرلینڈ کی آبادی میں سے 30 لاکھ لوگ کم ہو گئے۔ 30 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ لوگ بھوک اور بیماری کی وجہ سے مر چکے تھے، جبکہ باقی کے 20 لاکھ لوگ آئرلینڈ چھوڑ کر امریکہ بھاگ گئے۔ اتنی بڑی امیگریشن امریکہ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ فیمن تو ختم ہو گیا، مگر آئرلینڈ کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ 1922 میں آئرلینڈ نے برٹش ایمپائر سے آزادی حاصل کر لی، مگر 10 سال بعد ہی اسے بہت بڑا دھچکا پہنچا، جب 1932 میں گریٹ ایکنیمیشن آیا۔ آئرلینڈ پہلے ہی باقی دنیا سے کٹ آف تھا، اور برٹنس اس کے ریلیشن ویسے ہی ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی اکانومی زبردست کرائسس کا شکار ہو گئی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جہاں باقی ممالک ترقی کر رہے تھے، وہاں آئرلینڈ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا، لیکن یہ سب اب بدلنے والا تھا۔ 1960 میں آئرلینڈ کے پرائم منسٹر شون لیمن نے مشہور اکونومسٹ ٹی کے وٹکر کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ اب فائنلی اکنامک پالیسیز کو بدلنا پڑے گا۔ دونوں نے مل کر ایک ڈیولپمنٹ پلان بنایا، جو آئرلینڈ کی تقدیر بدلنے والا تھا۔
آئرلینڈ میں نیشنلائز کی گئی کمپنیوں کو دوبارہ پرائیویٹ کر دیا گیا۔ فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے باہر کے ممالک سے ٹیکسز ہٹا دیے گئے، امپورٹ کھول دی گئی اور سب سے بڑا کام یہ کیا گیا کہ ایک فری زون بنایا گیا جہاں پر موجود کسی بھی کمپنی سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا تھا۔ ایئرلینڈ نے سارے بڑے بزنس مین سے پیسہ اکٹھا کر کے اس فری زون میں ایک ایئرپورٹ بھی بنایا تاکہ اس انڈسٹریل کو باقی دنیا سے کنیکٹ کیا جا سکے۔ اس زون کو شینن فری زون بھی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کا پہلا فری ماڈرن ٹریڈ زون مانا جاتا ہے۔ صرف 6 سالوں میں ایئرلینڈ پر ان اکنامیز کا زبردست اثر ہوا۔ جہاں یورپ میں سارے بزنس میں بڑھتے ہوئے ٹیکسز سے پریشان تھے، وہیں آئرلینڈ میں زیرو ٹیکس پالیسی کی وجہ سے انہیں جنت لگنے لگا تھا۔ بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنی مینوفیکچرنگ آئرلینڈ میں شفٹ کرنا شروع کر دی۔ ان کمپنیوں میں ایٹل اور ڈیبیرز بھی شامل ہیں۔ اکنامک سکسیس کے بعد آئرلینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نیکسٹ ٹارگٹ ہے یورپین اکنامک الائنس میں شامل ہونا۔ اسی دوران 1967 میں آئرلینڈ نے پورے ملک میں فل فری ایجوکیشن سکیم شروع کیا۔ انڈر گریجویٹ تک ہر سٹوڈنٹ کے لیے ایجوکیشن مفت تھی۔ سیکنڈری سکول کی بکس تک کا خرچہ گورنمنٹ ہی دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آئرلینڈ کے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے، مگر ایک بار آئرلینڈ کو ایک بہت بڑا دھچکا پھر سے لگنے والا تھا۔ عرب اسرائیل وار کے بعد لگنے والی آئل سیکشن کی وجہ سے UK اور پورے ویسٹرن ورلڈ کی اکنامی پوری طرح ہل گئی، بینکس ڈیفالٹ کر گئے، انڈسٹریز بند ہو گئی اور ان الفاپلامنٹ بڑھ گئی، مگر اس بار آئرلینڈ کسی بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ایئرلینڈ نے یورپ کے مقابلے میں باقی ممالک کی نظر میں فیوریبل بنانے کے لیے کچھ اور لاس پاس کیے۔ انکم ٹیکس 20% سے کم کر کے 10% کر دیے گئے۔ ایمپلائیز کو ہائر اور فائر کرنا آسان کر دیا گیا۔ جہاں یورپ میں ایمپلائیز کو فائر کرنے کے لیے ایڈوانس سیلری اور نوٹس جیسی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی تھی، وہی آئرلینڈ ایسی ساری ریکوائرمنٹس ہٹا دی گئی۔ اس کے نتیجے میں ایمپلائیز کی نظر میں آئرلینڈ ایک فرینڈلی ملک سامنے آنے لگا۔ اگلے 20 سالوں میں آئرلینڈ ٹرانسفارم ہو چکا تھا، غربت کے سائے چھٹ رہے تھے، بلینز آف ڈالر آئرلینڈ میں آ رہے تھے۔ صرف 10 سالوں میں 1990 سے 2000 کے درمیان آئرلینڈ میں فورن انویسٹمنٹ 2.2 سے لے کر 49.2% تک جا پہنچی۔ اتنی کمپنیز کے آنے کے بعد بہت سارے جابز کریٹ ہونا شروع ہو گئے، ٹیکسز کم تھے، سیلریز زیادہ تھی، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھتی گئی، لوگ پیسہ خرچتی گئے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی گئی، ڈیمانڈ اور کمپنیز بڑھتی گئی۔ 2007 تک ایرلینڈ یورپ کا تیسرا امیر ترین کنٹری بن چکا تھا۔ ایرلینڈ پر کیپٹل انکم 40 سے زیادہ تھی، وہی برٹین جس نے 150 سال تک ایرلینڈ پر حکومت کی تھی اب اس سے بہت غریب ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔